الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال يا رسول الله ما هو الشرك الأصغر؟ فقال الرياء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے نازل مبعوث فرمایا، قرآن مجید کو آخری کتاب کی شکل میں نازل فرما کر آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم حضرات اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ماعون کی چند آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا۔ خاص کر قرآن میں اور حدیث میں اعمال صالحہ کے لیے ترغیب دی گئی کہ نیک اعمال کثرت سے کرو، ایسے عمل کرو جو اللہ کو راضی کرے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ایسا عمل جو انسان کو جہنم سے آزاد کرے۔ ہر عمل کو للہیت کے ساتھ کرنا، اسی کو اخلاص بھی کہتے ہیں۔ ہر عمل کو اللہ کی مرضی پانے کے لیے کرنا، اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کی پوری کوشش کرنا، اور وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کی دو اہم شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو اخلاص ہے اور ایک ہے سنت کے مطابق عمل۔ اخلاصی کیا ہے؟ جو ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ چھوٹا کام، بڑا کام، جو بھی عمل ہے، ثواب کی نیت سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے ہو، اور وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو عمل جو ہے جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو عمل کے ساتھ ساتھ ایمان لازمی شرط ہے،
اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں ایمان اور عمل کے ساتھ ہر عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا. ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح ایمان کے ساتھ. جب تک ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو، یا عمل صالح ہو لیکن ایمان نہ ہو، تو دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہوتی ہیں. اگر ایک ان میں سے کوئی ایک ہو اور دوسرا نہ ہو تو مقبول ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی اللہ کے پاس. تو عمل کی قبولیت جو ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح اور للہیت کے ساتھ. اسی لیے سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے رب سے ملاقات کی امید ہے چاہے وہ نیک عمل کرے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے. بلکہ یہ بھی فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو یہی حکم ملا ہے کہ یہ لوگ ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے، ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے. ورنہ بعض حدیثوں میں، جبکہ حدیث قدسی ہے، خود اللہ نے ارشاد فرمایا انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں جو ہے تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا اشرک فیہ معی غیری، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، کسی اور کی رضامندی بھی شامل ہو گئی، ترکتہ وشرکہ، میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا. تو مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر عمل اسی کے لیے کریں. اس لیے کہ ہم سب دنیا میں اس لیے یہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے، آخرت میں کامیابی مل جائے. اس کے لیے ہماری پوری زندگی کا مقصد جو ہے یہی ہے. دنیا گزر جائے جیسے بھی گزر جائے، لیکن آخرت جو ہے ہماری ناکام نہ ہو، آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے. ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہی یہی ہے. چاہے 60 سال جیتا ہے آدمی، 70 سال جیتا ہو یا اس سے بڑھ کر بھی جیتا ہو، پوری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی ملے. ہمیں کہا جائے تم جو ہے تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو، تمہارے لیے جنت نصیب ہو گئی ہے. یہی مقصد ہے مومن کا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب انسان وہ ہے جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی اس کو. تو یہی انسان کامیاب ہے. فرمایا فقط فاز، وہی کامیاب ہو گیا جسے جہنم سے دوری کا پروانہ دے دیا گیا، جس کے نیک اعمال نامہ جو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اسے کامیابی کی خوشخبری دے دی گئی. جہنم میں داخلے سے اللہ سے بچا لیا، جنت کی خوشخبری مل گئی اس کے واسطے. وہی کامیاب انسان ہے. تو پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی. دنیا جو جیسے بھی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی، غریب کی بھی، فقیر کی بھی، سب کی گزر جاتی ہے. یہاں ہر انسان جو زندگی گزار لیتا ہے، بلکہ ہر حیوان زندگی گزار لیتا ہے. لیکن حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی. اسی لیے مومن سے مطلوب یہ ہے کہ ہر کام وہ اللہ کے لیے کرے، اس کا دل اخلاص سے، للہیت سے معمور ہو، عمل صالح سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے. جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضامندی پانا. چاہے دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام للہیت ہے. چاہے دنیا پسند کرے یا نہ کرے، دنیا جو ہے تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جو کام میں کر رہا ہوں، چھوٹا عمل بڑا عمل، سب اللہ کے لیے کرتا ہوں. ہر عمل للہ فی اللہ ہو جائے تو اسی کا نام اخلاص ہے. اگر کسی عمل کے پیچھے کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، نام کمانا مقصود ہے، یا ناموری کی خواہش پیدا ہو گئی دل میں تاکہ دنیا بھر میرا، جب تک دنیا قائم اس وقت تک میرا نام باقی رہے، اسی کا نام ریاکاری ہے. کوئی کام آدمی کرتا ہے اور کام سے پہلے شرط لگاتا ہے میں یہ کام کروں گا، اچھا کام ضرور ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جگہ میں میرا نام بھی باقاعدہ آپ جو ہے ایک بورڈ لگا دیں، فلاں صاحب نے یہ کام کیا ہے، فلاں صاحب کے لیے ایصال ثواب ہے. نام کے ساتھ اگر آدمی کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے. تو ریاکاری کی وجہ سے دنیا میں تو لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام تو یاد رکھیں گے، لیکن آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی اسے. بلکہ مومن سے مطلوب یہ ہے عمل تو کرے لیکن چھپا کر کے کرے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو. بعض اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں ہمارے
آس پاس میں زندگی میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کسی کو معلوم بھی نہیں، گھر والوں کو بھی خبر نہیں، ایسے اعمال انہوں نے کیے للہ فی اللہ، ان کی زندگی کے بعد معلوم ہوئی کہ انہوں نے جو یہ کام کیے، فلاں جگہ میں یہ کام ان کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہی اصل عمل ہے، عمل تو کریں ہم لیکن چھپا کر کے، ناموری کے واسطے نہیں۔ دکھاوا اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی کام آدمی دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اسی کا نام دکھاوا ہوتا ہے، اسی کو ہم جو ہے ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، مجھے جو سب سے زیادہ میری امت میں جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ ایسا نہیں کہ شرک اکبر میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہودی بن جائیں گے، نصرانی بنیں گے، نہیں، امت جو ہے کلمہ کو ہونے کے باوجود ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے کرتے بھی جو ہے بعض مرتبہ ایسا ہو جائے گا کہ بعض عمل کریں گے دنیا کے خاطر، نیک نامی کے خاطر، تاکہ دنیا میں ان کا نام باقی رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اسی چیز کا ڈر ہے، شرک اصغر کا ڈر ہے، دکھاوا جب آ جائے گا میری امت میں، مجھے ڈر ہے ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ریاکاری کا، ثواب سے محرومی، ثواب سے محرومی۔ چند دن لوگ تعریف کریں گے لیکن حقیقت میں اللہ کے پاس کچھ ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا۔ آخرت کے لیے ہم جو زندگی میں جو بہت سارے کام کرتے ہیں، وہاں اگر یہ چیز داخل ہو گئی، دکھاوا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تاکہ لوگ میری تعریف کریں، یہ خطرناک چیز ہے۔ ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ کہا جائے گا تم نے جس مقصد کے لیے کام کیا وہ چیز میں آپ دنیا میں ہی کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ تینوں جو معاشرے کے معزز لوگ ہوں گے، محترم لوگ ہوں گے، دنیا کے اندر بڑے اچھی نیک نامی بھی ہوگی ان کے لیے۔ جیسے کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ دنیا میں اسے عالم کہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایسے لوگوں سے جہنم کو اللہ بھرے گا۔ دنیا میں لوگوں نے ان کی وہ بہت تعریف کی، بڑے اونچے القاب سے نوازے، دنیا میں بڑی شہرت تو ہوئی، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد دنیا کے اندر اسے علم سے جو ہے لوگوں کو فائدہ تو پہنچا، لیکن کیا ہے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی نہیں تھی۔ لوگوں نے بڑے عالم کہا، قاری کہا، بلکہ اچھے اچھے القاب سے نوازے، بس دنیا کے حد تک ساری چیز ختم ہو گئی، آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ فرمایا دوسرا آدمی معزز محترم تو ہے، اس لیے کہ اس نے دین کی خاطر تن من دھن کی قربانیاں پیش کر دی، بلکہ اپنی جان بھی دے دیا اللہ کے راستے میں، شہید ہو گیا بظاہر دنیا کی نظروں میں، بہت بڑا بہادر تھا، وہ دین کے خاطر لڑا، جہاد میں شریک ہوا، اپنی جان بھی قربان کر دیا، لیکن وہ آدمی بھی جو ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں دوسرے نمبر پر جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، پہلوان بولیں لوگ مجھے، دنیا میں لوگوں نے کہا بہت بڑا پہلوان تو تھا، لیکن آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تیسرا آدمی معاشرے کا مالدار آدمی، صاحب حیثیت آدمی، مال لٹا رہا ہے دین کے نام سے، لیکن اس کے دل میں خواہش کیا ہے؟ لوگ اسے حاتم طائی کہیں، وقت کا حاتم بولیں لوگ اسے، دیالو بولیں لوگ اس کو، لوگ اس کی خوب تعریف کریں، اس کی سخاوت کی لوگ تعریف کریں۔ فرمایا کہ یہ آدمی بھی جو ہے دنیا میں لوگ تو اسے جو بولنا تھا بول دیے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا وہ شخص۔ نتیجہ کیا ہوا؟ معزز محترم ہونے کے باوجود یہ تینوں اشخاص سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جاتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ تینوں آدمی عالم ہو یا مالدار آدمی ہو یا ایک بہادر انسان ہو، یقیناً معاشرے کو فائدہ پہنچا بظاہر، لیکن اللہ کے لیے کیا تھا؟ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کمانے کے لیے تھا، دنیا میں یہ چیز حاصل ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات خیرات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس،
جیسے ایک آدمی ہے مال تو خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو تمہارے صدقات خیرات سب بیکار ہو جائیں گے، اپنے صدقات خیرات کو ضائع نہ کرو۔ بالمنی احسان جتا کر، کسی کو دیے اور سب کو بولتے پھرتے ہیں فلاں صاحب کو میں یہ احسان کیا ہوں ان کے اوپر، ان کو کھلایا پلایا یا ان کے لیے وظیفے کا انتظام کیا، ماہانہ کچھ اسکالرشپ کا انتظام کر دیا، جو بھی ہے بول بول کر کے لوگوں کو جو بتا رہا ہے کچھ کام کرنے کے بعد، کہا کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ والاذا، اذیت پہنچا کر سب کے سامنے اپنی تعریف چاہتا ہے، اور جو ہے جس کو دیا ہے اس کو ذلیل کر رہا ہے، نتیجے میں کیا ہوا؟ تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مال جو خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کو آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ بلکہ منافقوں کی علامت یہ بتائی گئی، جب یہ لوگ نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کی حالت یہ تھی جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ نماز میں کھڑے بھی ہوئے ہیں تو پوری طرح خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ یراؤن الناس، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ ہم بھی نمازی ہیں، دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ منافقین۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو برائے نام یاد کرنا ابھی نفاق کی علامت اللہ نے بتایا۔ اہل ایمان اور اہل نفاق میں فرق اللہ نے صاف صاف بتایا کہ منافق جو ہے برائے نام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ظلم زبردستی کبھی کبھی جو ہے یاد کر لیا اللہ تعالیٰ کو، لیکن اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، کثرت سے یاد کرنا اہل ایمان کی علامت۔ اور حکم بھی دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کثرت ذکر، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، مطلب کے واسطے نہیں، ہمیشہ ذکر، ہمیشہ زبان پر اللہ کا نام یاد رہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا اہل ایمان کی علامت بتائی گئی۔ اور کم سے کم اللہ کو یاد کرنا اہل نفاق کی علامت بتائی گئی۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ منافقوں کی علامت بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت صفوان کی ایک روایت میں یہ بھی صاف فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھا تاکہ لوگ بولیں گے یہ نمازی ہے، اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ تو رکھا لیکن دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ بولیں دیکھو بھی بڑا روزے دار آدمی ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں روزے دار کی حیثیت سے۔ یہ بھی شرک کر رہا ہے شخص۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ خیرات سب برابر کر رہا ہے لیکن تاکہ لوگ بولیں کہ یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس نے بھی شرک کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ اہل کفر کی طرح نہیں ہونا، کافروں کی عادت تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ خاص کر جنگ بدر کا موقع تھا، اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اہل ایمان سے کہا گیا تم لوگ ان کی طرح اپنے گھروں سے نہ نکلو جو نکلے ہیں لڑنے کے لیے، قتال کے لیے، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے دیکھو ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تمہارا کام ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلو، تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے، قتال بھی کرو اللہ کے خاطر، گھر سے باہر نکلے ہیں ہجرت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے خاطر، کچھ دے رہے ہیں آپ اللہ کی خاطر، کسی کو نہیں دیے وہ بھی اللہ کے خاطر۔ من احب للہ وآتا للہ وابغض للہ، ہر چیز میں اللہ کے خاطر، دینا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے۔ استکمل الایمان فرمایا، ایمان اس سے پورا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے مقصد جو ہے للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تب جو ہے ہر عمل للہ فی اللہ ہوتا ہے، ورنہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے دریافت کیا کہ جو ہے شرک اصغر کسے کہتے ہیں، جسے اب شروع میں بتایا میں وہ حدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دیکھو مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی چاند، سورج، پتھر کی پوجا کریں گے لوگ، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے،
لیکن ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ظاہر میں بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، سورج کی پرستش کریں گے، چاند کی پوجا کریں گے، پتھروں کو خدا بنا لیں گے، میری امت سے یہ توقع تو نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے میری امت جس چیز میں مبتلا ہوگی وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ اور ایک موقع پر فرمایا میری امت، خاص کر کے امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا، مجھے دجال کے فتنے سے سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے میری امت کے لیے وہ ہے شرک اصغر، ریاکاری سے مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہیں دجال کے فتنے سے زیادہ جس چیز میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا مجھے ڈر ہے وہ ہے ریاکاری فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی صورت یہ ہوگی، اشارہ دے کے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر اس بنا پر نماز کو خوب مزین کرے گا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، چلو نماز ذرا طویل کر لیں گے، نماز میں خشوع و خضوع کا اظہار کچھ زیادہ کریں گے۔ صاف صاف فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ذرا اچھی نماز پڑھ لوں، اور ذرا نماز قیام طویل کر لوں، رکوع ذرا طویل کر لوں، تاکہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے۔ اس نیت سے کچھ لوگ جو ہے اپنے عمل کو ضائع کر لیں گے، یہی شرک اصغر ہے فرمایا۔ بڑا مشکل کام ہے میرے دوستو، خاص کر نیتوں کی اصلاح کا جو عمل ہے بڑا مشکل کام ضرور ہے۔ شیطان جو ہے پہلی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ عمل سے روکنا چاہتا ہے، جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو عمل کرتے ہوئے اس عمل کے اندر ڈاکے ڈالتا ہے، اس عمل کے اندر اس میں نیتوں میں فرق پیدا کرا دیتا ہے شیطان، کہیں ریاکاری کے ذریعے سے، کہیں جلد بازی کے ذریعے سے، کہیں دنیا کے ہزار خیالات جو آپ کو نماز سے پہلے یاد نہیں آتے تھے نماز کے اندر آپ کو یاد آ جاتے ہیں، شیطان آپ کو یاد دلا دیتا ہے۔ آدمی ایسے ہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اسے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع کا حال کیا رہا، یا امام صاحب سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، سہو کی نوبت آئی یا نہیں آئی، 4 رکعت پڑھے امام صاحب 5 رکعت پڑھے، وہ بھی احساس نہیں ہوتا۔ شیطان جو ہے عمل کے اندر کیسی کیسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، عمل کو اچھک لیتا ہے، اعمال سے، نیک اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو عمل کے اندر جو ہے ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ آدمی جو ہے عمل کر کے بھی جو بیکار ہو جائے، نیتوں میں فرق پیدا کرا دیتا ہے۔ اسی لیے جیسے وہ حدیث جو شروع میں بتایا میں آپ کو، نماز پڑھتے ہوئے شرک کرتا ہے آدمی، صدقہ کرتے ہوئے شرک کر رہا ہے، روزہ رکھتے ہوئے شرک کر رہا ہے، کیوں؟ ہر چیز کے پیچھے نیتوں میں فرق پیدا ہو گیا، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، عمل کے باوجود عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعمال تو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے ہم اعمال سے بہت دور ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے زمانے میں دینداری موجود ہے، نوجوانوں میں، خاص کر بزرگوں میں، بچوں میں، عورتوں میں دینداری کا جذبہ ہے، لیکن دوسری طرف جس چیز کا خدشہ ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا، عمل ہونے کے باوجود عمل بیکار ہونے کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ بلکہ خاص کر علم حاصل کرنے والوں سے بھی کہا گیا، خاص کر علم شریعت وغیرہ جو علم شریعت حاصل کرتے ہیں، مقصد صحیح کر لیں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ۔ ایک آدمی علم حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضامندی کی خاطر ہی، لیکن اس کے دل میں یہ خیال کبھی پیدا ہو گیا چلو اس علم کے ذریعے سے دنیا کما لیں گے، اس علم کے ذریعے سے دنیا کمانے کی خواہش پیدا ہو گئی، یہ علم جو ہے دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائے، اس سند کے ذریعے سے، سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے، فلاں مدرسے سے ہمارا نام جڑنے کی وجہ سے ہماری دنیا بن جائے گی۔ ایسا آدمی جو علم حاصل کر کے خالص نیت جو ہے اس کی دنیا کمانا ہی اگر ہے تو فرمایا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کرے گا وہ شخص، قیامت کے دن فرما دیا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی، اس کی مہک بھی، اس سے بھی محروم ہو جائے گا فرمایا۔ کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے۔ علم کا جو صحیح مقصد ہے، یہ علم حقیقت میں نور الہی ہے، یہ علم جو ہے حقیقت میں نور الہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وکی اپنے استاذ رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، حافظے کی کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں۔
شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاوصانی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام وکیع نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے کہا حافظہ کمزور ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی یا فارشدنی الی ترک المعاصی، سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کی علم حاصل کرنے والوں کے لیے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، یہ علم جو ہے حقیقت میں نور الہی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، کسی گنہگار انسان کو اللہ کا نور جو ہے نہیں دیا جاتا، فرمایا یہ نور الہی ہے یہ علم، اس کے لیے گناہوں سے بچنا، نیتوں کو خالص کرنا، عمل للہ فی اللہ کرنا، علم برائے عمل، علم کے ساتھ نیت یہ ہو جائے کہ یہ علم برائے عمل ہے، برائے دنیا نہیں ہے، دنیا کمانے کے واسطے نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیا سرٹیفکیٹ کی دنیا ہے، ہزار قابلیت صلاحیت دنیا اسے نہیں مانے گی، کاغذات اگر ساتھ میں ہوں تو دنیا اسے مانتی ہے، لیکن علم کے ساتھ مقصد واضح ہونا چاہیے، یہ علم نور الہی ہے۔ اگر ہم دنیا کمانے کے لیے ہو، نام کے لیے ہو، ڈگریاں ہمارے ساتھ ہوں دنیا کمانے کے لیے، فرمایا کہ ایسے علم بے برکت، اس میں بے برکتی آئے گی، اس علم سے فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا۔ دیکھیے بعض مرتبہ انسان چھوٹا چھوٹا عمل کرتا ہے، بظاہر چھوٹا عمل ہے ہمارے نظروں میں، لیکن اللہ کے پاس کتنا مقبول ہو جاتا ہے وہ شخص۔ ایک آدمی گزر رہا ہے راستے میں، دیکھ رہا ہے کہ پیاسا ہے، پانی پی لیتا ہے، پھر فوراً دیکھتا ہے کہ کتا بھی پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، زمین چاٹ رہا ہے کتا، فوراً اس کتے کو پانی پلاتا ہے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا مقبول، اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ عمل للہ فی اللہ کر رہا ہے یہ شخص، یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے وہ شخص، اس کا عمل کیا تھا دنیا میں، درخت کی ایک ٹہنی، ایک ڈالی جو ہے راستے میں پڑی ہوئی تھی، ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا۔ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے بہانے چاہیے۔ پہاڑ جیسے عمل سے بڑھ کر ہر چھوٹا عمل للہ فی اللہ ہو جائے۔ ایک درخت کی ٹہنی ہے، راستے سے ہٹا رہا ہے، ایک پتھر ہے، آپ راستے سے ہٹا دیے، کانٹا ہے، راستے سے ہٹا دیے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، تکلیف دہ چیز ہٹا دیا آپ راستے سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ خود صدقے کا ثواب ہے۔ فرمایا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کو جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ شخص ایک معمولی عمل جسے ہم سمجھتے ہیں معمولی ہے، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا عمل ہے۔ محض اس عمل کی وجہ سے، ٹہنی کو، ڈالی کو راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا۔ بعض مرتبہ انسان جو ہے نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن چھپانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ عمل جو ہے لوگوں کے سامنے کبھی جو ہے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اعمال تو کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے چھپا کر بھی کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، اس کے باوجود لوگوں میں وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، فلاں صاحب یہ کام کیے، فلاں صاحب یہ کام کیے، حالانکہ بیچارہ دکھاوے کے لیے نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، اس کے باوجود جو ہے لوگوں میں اس کا عمل مشہور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ریا ہے؟ کیا پوچھے، کیا اس کا نام دکھاوا ہے؟ حالانکہ بیچارے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، بلکہ ایسے راستے سے نیکی کیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں، بالکل مخفی انداز سے نیک کام تو کیا، اس کے باوجود وہ عمل لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں صاحب یہ کام کیے ہیں صاحب۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تلک عاجلۃ بشریٰ للمومن، یہ جو ہے مومن کے لیے دنیا کے اندر ہی سب سے پہلے ملنے والی خوشخبری ہے کہ عند اللہ وہ عمل مقبول ہے۔ ہو سکتا ہے بعض عمل آپ للہ فی اللہ کریں گے، چھپ کر کریں گے، چھپا کر کریں گے، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے گا، اس سے جو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مومن کا یہ عمل مقبول ہو گیا اللہ کے پاس۔ بلکہ ایسے اعمال کو اللہ کے پاس پسندیدگی ہے جو مخفی طور پر آدمی کرتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر آپ صدقات خیرات ذرا لوگوں کے سامنے دیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، نیکی کا جذبہ، تو اچھا ہی ہے۔ وان تخفوها، اگر اسے بالکل رازداری کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، چھپا کر کے کسی کو معلوم ہوئے بغیر رات کے اندھیرے میں صدقہ خیرات جا کر کے پہنچا کے آ رہے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو یہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے فرمایا۔ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے کسی کو ریشن پہنچائیں، چیزیں پہنچائیں، سب کے سامنے پہنچائیں، اندھیرے میں پہنچائیں، کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور اس غریب کی عزت اور وقار کو کوئی ٹھیس بھی نہ پہنچے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا۔ یہ عمل اچھا ہے، بہتر ہے دنیا میں ہمارے لیے۔ اگرچہ کہ یہ اعمال بظاہر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، اس کے باوجود اللہ کے پاس وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے اور اس کی شہرت دنیا میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، بالکل مخفی انداز سے آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہ یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مشکل عمل جو ہے اصلاح نیت ہے۔ میں ہر بار جو اپنے نیت کی اصلاح کی کوشش کرتا رہا، بلکہ یہ عمل میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ روزانہ جو ہے نیتوں کی اصلاح کرتا رہا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریاکاری داخل ہونا چاہتی ہے، تو میں پھر بھی جو کوشش کرتا کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے۔ دیگر اعمال کے مقابلے میں نیتوں کی اصلاح کے لیے میں بار بار جو کوشش کرتا رہا، یہ ہونا چاہیے۔ بلکہ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نفس پر کوئی چیز اخلاص سے بڑھ کر مشکل نہیں ہے، پرمشقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل عمل انسان کے نفس پر جو ہے اخلاص اور للہیت پیدا کرنا ہی ہے۔ اخلاص اور للہیت پیدا کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یقیناً ہے یہ چیز، ہم ہزار نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے دل میں شیطان داخل ہوگا، کہیں نہ کہیں ریاکاری داخل ہونے کی کوشش ہوگی، لیکن پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے بعض اسلاف میں سے ایوب سختیانی کا ذکر آتا ہے کہ رات میں تہجد پڑھتے تھے وہ، یہاں تک کہ جب فجر صادق طلوع ہو جاتا تھا، لوگوں کے نماز میں آنے کا وقت شروع ہو جاتا، تو ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ رات بھر قیام اللیل میں مشغول رہے۔ اذا رفع صوته كأنه قد استيقظ، اچانک ایسی آواز نکلتی کوئی کہ ابھی بھی نیند سے اٹھے ہیں، تاکہ قیام اللیل کا کسی کو علم نہ ہو، تہجد کا جو کسی کو علم نہ ہو۔ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو عمل ضائع ہو جائے گا، اس لیے برا بظاہر لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے کوئی کہ ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ کہتے کہ جو ہے لوگ داخل ہو جاتے تو فوراً کیا کرتے جو ہے اپنا امامہ کھول کر کے اپنا آنکھیں امامہ باندھنے کی کوشش کرتے، اپنے چہرے کو جو ہے امامہ کے ذریعے سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ما اشد الزکام، ما اشد الزکام، کہتے کہ یہ سردی کیسی زیادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ قیام اللیل میں رات میں کثرت سے جو ہے دعا کرتے کرتے رونے کی وجہ سے آنسو کثرت سے نکلتے تھے، لیکن چھپانے کی کوشش کرتے، کہتے گویا کہ جو ہے کچھ سردی ہو گئی ہے، زکام ہو گیا ہے، اور اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے، کہیں جو ہے ریاکاری کی وجہ سے پوری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کوئی عمل بیکار نہ ہو جائے۔ بلکہ محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال محنت کی اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، مسلسل محنت کیا، اس لیے کہ یہ نفس بڑا شریر ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے خود پسند ہوتا ہے، اس کے اندر خود پسندی کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے میں نے 40 سال مسلسل محنت کی، یہاں تک کہ جو ہے کچھ نہ کچھ اصلاح کی کچھ امیدیں میرے اندر پیدا ہوئی۔ تو یہ اخلاص، اور جسے ہم بار بار کہتے ہیں اخلاص عمل اتنا آسان بھی نہیں ہے اپنی جگہ میں، لیکن بار بار کوشش کرنا، مستقل کوشش کرنا کہ ہر عمل للہ فی اللہ ہو جائے، ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، ریاکاری سے ہم بچ جائیں، ورنہ یہ عمل کرنے کے باوجود ایسا ہوگا کوئی کہ ہم نے کیا ہی نہیں، بیکار ہو گیا سب کچھ۔ اس لیے خصوصاً جو ہے ہمیشہ محنت کرنا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر، میرے دل میں جو ہے تیرا خوف پیدا کر، اور اسے ہر قسم کی گناہوں سے پاک صاف کر دے۔
وزکیہا انت خیر من زکا، تو ہی بہتر سے بہتر اس نفس کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ خاص کر کے اعمال کے ساتھ ساتھ للہیت جو مطلوب ہے، اخلاص جو مطلوب ہے، ریاکاری سے بچنا جو مطلوب ہے، یقیناً جو ہے آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، وہ لوگ جو ہیں روزہ بھی رکھتے تھے اور اپنے کام میں نکل جاتے تھے، صبح کا ناشتہ لے کے ساتھ میں چلے جاتے، دوپہر کا کھانا لے کے چلے جاتے، وہاں جانے کے بعد جو ہے کھائے بغیر روزے سے رہ جاتے اور اس کھانے کو جو ہے صدقہ خیرات کر دیتے۔ پھر شام میں جب گھر میں لوٹتے اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا لیتے، گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ جو ہے ہم آج نفل روزے سے تھے، یہاں تک کوشش ہوتی تھی۔ تو یہ نفس کو جو ہے سدھارنے کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی اپنا آپ کو چھپانا پڑتا ہے، خاص کر للہیت کی خاطر، ورنہ جو ہے کبھی گھر والے جو ہے باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں فلاں نفل روزے سے ہیں، فلاں یہ کام ان سے ہوا۔ یہ سب جو ہے ہمارے اسلاف نے جو اپنایا للہیت کے لیے، اخلاص کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اخلاص پیدا کرنا، للہیت پیدا کرنا، ریاکاری سے دور رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اللہ سے جو ہے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اور مستقل جو ہے اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولاہا۔ آدمی نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنے نیک اعمال ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے للہ داخل ہو جائے تو وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ اگر ان اعمال کے ساتھ ساتھ ناموری کی خواہش پیدا ہوئی، دکھاوے کی خواہش پیدا ہوئی، تو ہم بھی جو منافقوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے خطرناک نتیجہ یہی ہے، ثواب سے آدمی محروم ہو جائے گا، اللہ کی نظروں سے مطرود اور ہر قسم کے اللہ کی نظروں سے دور ہو جائے گا وہ شخص، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا وہ شخص۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو للہ فی اللہ کرنے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہر قسم کی شہرت طلبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر عمل للہ فی اللہ کرتے ہوئے دین اور دنیا کی سعادت سے مالا مال ہونے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔